چنانچہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ 3 آدمیوں کا خاتمہ برا ہوتا ہے. 3 آدمیوں کا خاتمہ برا ہوتا ہے. ایک بدعتی کا، جو ظاہر میں عبادتیں کر رہا ہوتا ہے مگر چونکہ سنت کی بجائے بدعت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے بدعتی بندے کا خاتمہ ہمیشہ برا ہوا کرتا ہے. دوسرا فرمایا اولیاء اللہ کی اہانت کرنے والا. اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، علماء اور صلحاء، جو باخدا لوگ ہوتے ہیں، جو آدمی ان کی اہانت کرتا ہے، اس آدمی کو موت کے وقت ایمان سے محروم کر دیتے ہیں. اور تیسرا اعلانیہ فسق و فجور کے کام کرنے والا، کہ ہے کلمہ گو مگر اعلانیہ گناہ کرتا ہے، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا لحاظ نہیں. جب اتنا بے خوف ہو جاتا ہے تو پھر ایسے بندے کو موت کے وقت ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. جیسے دشمن بغل میں چھری لے کے کھڑا ہو نا تو دوسرا وار کرتا ہے، پتہ نہیں کب وار کر دے گا. نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، پڑ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ ہاں باز آ اے بے عمل، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو یہ سوء خاتمہ کا خوف، اور یہ ایسا ہمارے بعض مشائخ پر رہا کہ ان کے ظاہر پر اس کے اثرات جو ہے نظر آتے تھے. چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی وقت میں محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور ایک ہی وقت میں شیخ طریقت بھی ہیں. ہمارے مشائخ میں جو سلسلے ہیں چشتیہ قاضیہ، ان کے نام آتے ہیں. یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان پر خشیت الہی کا اتنا غلبہ ہوتا تھا، لکھا ہے کہ جب بیٹھے ہوتے تھے اتنی مسکنت ہوتی تھی کہ لگتا تھا جیسے کوئی مجرم گرفتار کر کے بٹھایا گیا. جب چل کے آ رہے ہوتے تھے تو ایسے چل کے آتے تھے کہ لگتا تھا کوئی بندہ اپنے باپ کو قبرستان میں دفن کر کے واپس آ رہا ہے. اور جب بات کرتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے کہ پھانسی کا حکم جاری ہو چکا ہے. ایسے بات کرتے تھے اور روتے تھے، باوجود اتنی نیکیوں کے کہ حضرت علی عنہ نے بصرہ تشریف لائے تو جتنے درس دینے والے تھے سب کو بند کروا دیا اور حسن بصری کا ہاتھ پکڑ کر منبر پر بٹھا دیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق مہر کہ آپ درس دیا کریں. ایسی ہستی اتنا روتے تھے کہ ان کے رونے کا آنسوؤں کا پانی جب زمین پہ گرتا تو وہ بہہ پڑا کرتا تھا، بہہ پڑتا تھا. اتنے آنسو زمین پہ گرتے تھے کہ آنسو جمع ہو کر وہ پانی چلتا تھا، بہہ جاتا تھا، اتنا روتے تھے. اللہ رب العزت کی عظمتوں کو سمجھتے تھے، کرتے بھی تھے اور پھر ڈرتے بھی تھے. ان کے سامنے تھا کہ بلم باور نے بھی تو 500 سال کی عبادت کی تھی، اس کے بھی تو سجدے تھے، اس کے بھی تو شب بیداریاں تھی، مگر اللہ رب العزت کی بے نیازی کی جب نظر اٹھی تو اس کی 500 سال کی باتوں کو ٹھوکر مار کے رکھی. کمثلہ کمثل الکلب، قرآن مجید میں اس 500 سال کی عبادت کرنے والے کی مثال کتے کے ساتھ دے دی گئی. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال کتے کی مانند ہے. تو وہ ڈرتے ہیں اللہ رب العزت کے اس تدبیر سے، خفیہ تدبیر سے، اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. کرتے بھی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادت تو اللہ تعالیٰ کی شان کے قابل نہیں.
وہ اگر قبول کر لے تو اس کی رحمت اور مہربانی ہے، وگرنہ عبادت اس قابل نہیں ہے۔ اسی لیے 40 سال عبادتیں کرنے کے بعد امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھے اور دعا مانگی، ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا مال۔ اے اللہ، جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم حق نہیں ادا کر سکے، اور جیسے ہمیں تیری معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی اے اللہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس سے وہ ڈرتے تھے، سوء خاتمہ کا خوف تھا۔ بلکہ علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق الصالحین کتاب میں لکھا ہے کہ بعض حضرات اپنے صحن میں عبادت کرتے اور رات میں روتے اور اپنے آنسوؤں کو زمین پہ ڈالتے رہتے، تو وہ اتنا پانی زمین پہ پڑتا کہ بعض اوقات اس زمین کی اس جگہ پر گھاس اگایا کرتی تھی، گھاس اگایا کرتی تھی۔ کتنا روتے ہوں گے کہ ان کے آنسوؤں کا پانی جس زمین پہ پڑتا تھا اس زمین پہ بھی گھاس اگاتی، اور یہ بات اوپر سے چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد مصطفیٰ ہیں، جن کو محبوب نے اللہ سے مانگ کر لیا، جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتے، جن کے بارے میں فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، جن کے بارے میں فرمایا عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ جاتا ہے، وہ خوف خدا سے اتنا روتے تھے ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے چلنے کے نشان بن گئے، اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں کے نشان ان کی رخسار پر بن گئے تھے، اتنا روتے تھے۔ وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتے تھے، اس لیے ڈرتے تھے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی ایک نیک بندی، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو جب سوچتی تو ڈرتی اور روتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے کسی نے کھانے کے لیے بھنا ہوا گوشت پیش کر دیا، بھنا ہوا گوشت پیش کر دیا، وہ رونے بیٹھ گئی۔ کسی نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، تو انہوں نے کہا جی آپ کھا لیجیے، اور رو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کھا لیجیے، وہ اور رو رہی ہیں۔ بالآخر پوچھا جی معاملہ کیا بنا، تو کہنے لگی کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھ سے تو یہ جانور اچھا کہ اسے بھوننے سے پہلے ذبح کر دیا گیا۔ اے انسان، اگر تو گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ زندہ انسان کو جہنم کی آگ میں بھون ڈالیں گے۔ تو وہ منظر میرے سامنے آیا کہ جانور مجھ سے اچھا کہ جسے بھوننے سے پہلے مار دیا گیا، اور مجھے تو زندہ بھونیں گے، جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، میرا کیا بنے؟ وہ بھنا ہوا گوشت کھاتے تھے، ان کو جہنم کی آگ یاد آ گئی، یہ ان کا خوف ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت کے خوف ان کے دلوں پر بیٹھا ہوتا تھا، اس لیے گناہوں کی سوچ ہی دل میں نہیں ہوتی تھی۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی